اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ہمارے بعد مشائخ کرم تھا، میں آپ کو مضبوط کر یہ باتیں بتاؤں، اللہ کی قسم جھوٹی باتیں نہیں ہے، جہاں اس کی نظر جاتی شیخ کی تو نہیں جاتی نا، کہتے کوئی ایسی گڑبڑ کے مسئلہ تو کچھ تھا، تو آقا جی نے کہا یہ دھوکہ نہ کھا جا سے، کہا آج پھر وہ آ رہا، دھوکہ نہ کھانا، بڑا ادب یہ وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کی نیت اچھی نہیں ہے۔ دیکھا نیتوں تک جانتے ہیں، جیسے ایک دن ممبر پر کھڑے ہوئے، کہا جو چاہو پوچھو بتاؤں گا، کوئی قیامت تک کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا۔ تو ایسے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں آئی کہ وہ تو حدیث ہے، تو انہیں تو حدیث نقل کی ہے کہ آقا کو دیوار کے پیچھے نہیں پتہ تھا، اور وہ نہیں پتہ کی دلیل دی ہے کہ آقا جی جبریل نے بتایا، ورنہ آقا جی کو پتہ ہوتا تو نہ بیٹھتے، آقا جی کو پتہ تھا کہ نہیں کچھ کر سکتے، بیٹھوں بھی تو کچھ بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، تم نے غلط سوچی ہے، اس کی دلیل دوں، سب باتیں جیسے چھوڑی یاد رکھنا۔ کفار مکہ کسی کو کفار مکہ آپ کی سازش کرتے، باہر سے بڑوں کو پکڑ کے لے آئے صحابہ کہ آپ کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے، آپ کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے۔ آقا جی نے دیکھا، کہا تم کر کچھ نہیں سکتے، کہا ان کو چھوڑ دو۔ دیکھا حدیث شریف میں ہے، کہا چھوڑ دو ان کو، تم کر کچھ نہیں سکتے، یہ کوشش بن گئی، ایسے وہ بھی کوشش کرتے نہیں پھینک سکتے تھے، آقا جی کو پتہ تھا، ان کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے آقا جی کون ہیں کیا ہیں۔ ہاں جی، جیسے کہتے تھے پیاس لگی ہے، اس عورت کو کہا کچھ پانی پلا دو، کہ کافروں سے لین دین وقت پہ تعاون رہ لے تو کوئی حرج نہیں، اور جو تعاون کافر سے کس سے کرے تو اس کی نیکی کا احساس کرے۔ ہاں جی، اس عورت سے کچھ پانی ہمیں دے دو، ہم پیاسے، آقا جی پیاسے، بظاہر پانی لیا پیا، صحابہ کو پلا، پھر کہ اس کو کچھ نہیں کہنا، ادھر جہاد نہیں کہا، ادھر نہیں جانا، ہم نے اس کا پانی پیا، تعلیم دینی تھی۔ اور ادھر تبوک میں اتنی مصیبت آئی کہ لاکھوں آدمی، ہزاروں آدمی، پانی نہیں، اور اتنی سخت گرمی، نہ بارش کی دعا کی، نہ کہ کہیں بستیوں سے لاؤ گھوٹ گھوٹ پی لو، کہا لاؤ پیالہ، اپنا پاک دست مبارک رکھا، چشمے جاری کیے پلائے، بتائیں۔ ادھر کہا کہ مجھے ہمیں پانی دے دو، پانی نہیں ہے، ادھر پانی کی نہریں جاری کر دی۔ یہ عقل تم کو نہیں ہے، اس طرف نہیں دیکھا یہ کیا کیا انہوں نے۔ وہ کھاتے پیتے نہ بھی ان کو حاجت نہیں تھی کھانے پینے کی، وہ جان ہے جہان کی، یہ پانی سے سارا جہان زندہ ہے، اور آپ کو پانی کی پیاس کے کیا ہوتی، پانی تو آپ کے پاس سے نکلا ہے، وہ تو ہمارے ساتھ بشریت صورت میں تھے۔ کسی کا نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، تو اپنے جیسے ہی سمجھ گیا ان کو۔ بہرحال کہاں بات چھیڑی تھی، یہ ثبوت ان کو دیے نا، بس دیوار کا مطلب پھر باتیں رہ جاتی ہیں، میں کسی ثبوت میں چیزیں پیش کرتا ہوں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ آقا جی اسی کو پتہ نہیں تھا، یا آقا جی کی یہ بات نہیں تھی، ایسے نہیں ہوتا، وہ ظاہر ہے آپ نے دیوار کے پاس ایسے کہا کہ مجھے یہ مجھے، یعنی وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، اگر وہ کر سکتے تو کر سکتے، آقا جی ان کو چھوڑتے کہ اچھا پکڑ کے لائے، ان کو پکڑو باندھو، کہا چھوڑ دو کچھ نہیں کر سکتے، کہا نا، وہ سازش والوں کو آقا جی نے کہا پکڑو جلدی کرو، نکل نہ جائے، اور بھی دیکھو کوئی اور بھی نہ ادھر بھاگو، جیسے ہم لوگ ڈرپوک، یہ اتنا علم نہیں ہوتا، بھاگو اور تو کوئی اور بھی ہوگا، یہ تو بہت بڑا ہمارا محاذ بن گیا۔ آقا جی سکون سے بیٹھے ہوئے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، کیا جاؤ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے کچھ کیا، آقا جی درد کھینچے آرام کر رہے تھے، ہاں جی، آ کے تلوار لے کے، اگر اب بتاؤ کون بچائے گا، تو پاٹ کے کیا کرتا، ہاں پتھر آپ کی روتے تھے، وہ پاٹ تو آپ کو طواف کرتا، پھینکتے، وہ آپ کو سلامیاں کرتا، آپ کے نیت گاتا، پاٹ پھینک بھی دیتے، کچھ نہ کرتا، اس کو پتہ تھا یہ حضرت محمد مصطفیٰ، کیا میرے منہ سے نہ کڑواؤ کچھ، میرے منہ سے کیسے، پاٹ تو طواف کرتا، وہ تو گیت گاتا، جیسے ابو جہل بڑا میرے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کو ہر چیز جانتی تھی، اس کو پاٹ کو پتہ نہیں تھا میں حضرت محمد مصطفیٰ، کہتے دیوار کا پتہ نہیں تھا، دیوار کو بھی پتہ تھا کرم ہو گیا یہ آ گئے ہیں، پاٹ کو بھی پتہ تھا آقا جی زیارتی ہو گئی، وہ پھینک بھی دیتے، اس نے کہاں اوپر گرنا تھا، اسے تو اوپر کھڑا ہو کے سایہ کرنا تھا، اور گیت گانے تھے۔
ہر چیز جانتے تھی نا آپ کو. جیسے دلیل ہے نا, جیسے ابو جہل میرے ہاتھ میں کیا ہے, کیا میں بتاؤں کیا تمہارے ہاتھ میں وہ چیز بتا دے میں کون ہوں. تو کنکریوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. حیران ہی ہو گئے یہ کیا. دیکھا آپ کو تو ہر چیز جانتی تھی. جس تلوار لے کے آ گیا تو اس نے کچھ کر سکا؟ کیا بتائیں, آپ اکیلے آرام کرتے, کون بچائے گا؟ آپ نے کہا اللہ, لرزہ اس کا وہ گر گیا تلوار. آپ نے لکھا بتاتے کون بچائے گا؟ کہا کن خیر آخذ, آپ بہترین ہیں جس کے ہاتھ میں تلوار ہے, آپ تو ایسا کرنے والے نہیں. پھر آپ نے معافی دے. دیکھا وہ کر سکا کچھ؟ پاٹ کیا کرتا؟ کنکری نے کلمہ پڑھا. ہاں جی, آپ دعا مانگتے تھے, بعض صحابہ سے دیواروں سے آمین آمین آتی تھی. ہر چیز تو آپ کے غلام تھے. پاٹ کو لیے پھرتے ہو, دلیل دیتے کہ وہ پاٹ گر جائے. پاٹ نے کہاں گرنا تھا؟ پاٹ تو وہاں بیٹھا ہو درود شریف پڑھ رہا تھا, تسبیح پڑھ رہا تھا آقا جی. پاٹ تو صلی اللہ محمد پڑھ رہا تھا. آقا جی کہتے ہر چیز مجھے جانتی ہے. ایک طرف سے گزرے, اونٹ نے آ کے سر کو آپ کے قدموں میں رکھا, بلایا مالک کو, کہا یہ تم سے کچھ شکایت کر, اس کو کھانا دو. دیکھا اس کو پتہ تھا حضرت محمد مصطفیٰ. پاٹ پتھر نہیں جانتا. صحیح حدیث ہے, مکے سے آپ گزرے تو پتھروں سے آواز آئی مکے کے, السلام علیکہ یا رسول اللہ. اس پاٹ نے تو سلام کہنا تھا, السلام علیکہ یا رسول اللہ. اسے کہاں گرنا تھا؟ یہ ایسے ان کی سمجھ میں نہیں آیا. تو آقا جی معافی دیتے ہیں. کہتے اس کے دل میں تھا کہ اس عالم کے کہ طریقت میں داخل تھا, لیکن اختلاف چھوڑ دیا تھا خدا نبی کریم کی. تو اس کے دل میں وہ جو کتابیں پڑھی ہوئی تھی وہ مسئلہ اختلاف کا تھا کہ حدیث میں تو آیا ہے, حدیث میں تو آیا ہے کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے کہا ہے. وہاں دیوار تھی اور دیوار کے پیچھے آقا کو پتہ نہیں تھا. اور آقا روشنی میں بھی جیسے دیکھتے ہیں ایسے اندھیرے میں دیکھتے ہیں, پتہ نہیں. آقا جی کہ جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں اسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں, تو دیوار کے پیچھے نظر نہیں آ رہا تھا. آقا جی مدینے میں بیٹھے تھے, کہتے فلانا شہید ہوا, فلانے نے جھنڈا لیا, فلانا ایسے کہتے جاتے. وہ تو کتنے ہزار کیلو پہ دیکھ رہے تھے, جہاد کو بتا رہے تھے. ادھر نہیں دکھ رہا تھا, ادھر دکھ رہا تھا. ان سے پوچھو. کہتے میں روشنی بھی ایسے دیکھتا ہوں, اندھیرے میں روشنی میں ایسے اندھیرے میں بھی مجھے نظر آتا ہے. کہا میں چلتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. نماز میں قسم نہیں کھائی, صحیح بخاری 3 دفعہ قسم کھائی. تم قبلے کو یہاں دیکھتے ہو, تم رکوع صحیح کیا کرو میرے پیچھے, اور دل کو بھی صحیح رکھو. لا ارا رکوعکم, میں خدا کے سامنے تم نماز پڑھ سکتے, تم کا دھیان ادھر کا, میرا دھیان ادھر ہی ہوتا ہے. دھیان کے باوجود ہر چیز میرے علم میں ہوتی ہے, نظر میں ہوتی ہے. اس حدیث کو کہاں کرو گے کہ نماز پڑھاتے ہوئے پیچھے کا سب پتہ ہے, تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. لا ارا رکوعکم, تمہارے رکوع میں دیکھتا ہوں. وہ خشوعکم, تمہارے دل میں کیفیت خدائی ہے, کوئی اور ریل چل رہی ہے. تمہارے دل کے بھی حرکت کا پتہ ہوتا ہے, کیا خیالات چل رہے ہیں. کہ تم رکوع بھی صحیح کرو, یہ نہ سمجھو محمد مصطفیٰ نہیں دیکھ میں ادھر ہوں, لیکن میرے علم میں ہوتا ہے. وہ خشوعکم, تمہارے دل کی کیفیت وہ بھی میرے علم میں ہوتی ہے. تمہارا خشوع دل میں ہے نہیں ہے, بتاؤ. کہ نماز پڑھاتے ہوئے صحیح حدیث بخاری سے پیچھے کا سارا پتہ ہے کہ کس کے دل رکو. پھر اس سے بڑی چیز دل کی تمہاری حالت کا پتہ, تو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ. اب بتاؤ ان کو, بولو یہ حدیثیں کدھر کرو گے. نیم اللہ خطرہ ایمان, نیم درز خطرہ تان, نیم اللہ خطرہ ایمان, نیم درز خطرہ تان, نیم حکیم خطرہ جان. یس اوکے, یس یس. آقا جی کی میٹھی زبان, سبحان اللہ. آقا جی کو خدا نے بیان میں جادو عطا کیا ہوا تھا. اس کے دل میں تھا کہ وہ معلوم بولا نہیں, اس کے دل میں عجب زیادہ نصیب ہوئی کہ وہ دیوار کی تو حدیث تو صحیح ہے کہ جبریل نے بتایا. تو آقا جی نے اس کی طرف دیکھا ایسے, بس چھوٹا سا جملہ کہا وہاں دیوار تو تھی ہی نہیں. سبحان اللہ, ہمارے سامنے دیوار ہے. کیسا جملہ کہہ دیا. ہاں جی, دل کے اندر ایسی مٹھاس آئی ہے. کہا وہاں تو دیوار تھی ہی نہیں. ان کی سمجھ میں ایسے آیا ہے, اللہ معاف کرے گا, میرے دین کی خدمت کرتے ہیں. جس کو نہ سمجھ آئے معافی دینی چاہیے. دیکھو
بریلی پہ رحم کرتے ہیں، دیوبندی پہ رحم کرتے ہیں، کافر دیکھ ماں باپ جتنی اولاد اچھی بھی سب پہ رحم کرتے ہیں، وہ ساری امت پہ رحم کرتے ہیں، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، گلوکار ہے، اداکار ہے، فنکار ہے، سب پہ رحم۔ کیسی رحمت ہے، ماں باپ کتنا رحم کرتے ہیں جیسی بھی اولاد ہو، آقا جیسا بھی امتی ہو کلمہ پڑا رحم کرتے، وہاں بھی ہے، سنی ہے، بس چپ ہے، چپ ہے، بس خاموش ہے۔ دیکھو کیسا جملہ کہا آقا جی نے، کہاں ان کی سمجھ میں ایسے آیا ہے، وہاں دیوار تو تھی ہی نہیں، دیکھا اللہ معاف کرے گا، دیکھا میرے دین کی خدمت کرتے ہیں یا پھر بھی لگے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آتی تو معلش معافی ہونی چاہیے، اتنی ان کی صلاحیت نہیں سمجھ ہے بیچاروں کی، لیکن ہم لوگ یہ کافر وہ کافر یہ کافر وہ کافر سارے کافر ہو گئے ہیں، تو پھر جہاد ہی چھوڑ دو، پھر کشمیر کیا لینے جاتے جگہ پہ کافر ہو گئے ہیں، ہم تو یہی فتوی ہو رہا کہ تو کافر میں کافر، اس مسجد نماز نہیں پڑھنی، اس میں پڑھنی ہے، جو مسجد ملے نماز پڑھو بس۔ آقا جی کہتے تم ایمان والے نہیں ہوگے جب تک، اگر آپ کو آقا جی چاہیے، ان سے رابطہ چاہیے، تو جس بات سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے وہ نہ کریں۔ اولاد میں نا اتفاقی ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا، بہت ہوتی ہے، آقا جی سے امتی لڑیں بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ تم کبھی جنت میں نہیں جاؤ گے، ایمان والے نہیں بنو گے جب تک تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی، دیکھا؟ تو اگر ان کو آپ چاہتے ہیں آپ آقا جی کو خوش کرو، آقا جی کچھ چیزیں بہت ہے، آپ کسی سنی بریلوی میں پڑھے ہی نہ، قرآن میں سنی بریلی شیعہ تو نہیں آیا، یہ تو جس شہر میں عالم بریلوی میں پیدا ہو تو بریلوی کا عالم ہے کہ بریلی شہر میں پیدا ہو، شہریت کی وجہ سے، بھلے عالم سارے ہی ہے کہ سب قرآن حدیث پر ہی ان کا اتفاق ہے نا، اور سمجھ میں جس کی جتنا آ جائے، اور سمجھ میں جس کو خدا جتنی ساری سمجھے کہ نہیں ہے، اللہ نے کہا فوق کل ذی علم علیم، ہر ایک علم آتا ہے، ایک علم والا درجہ رکھتا ہے، تو پھر کیسے ان کا اتفاق ہوگا؟ اس میں حل یہی جو چیز سمجھ میں آیا ٹھیک ہے، نہیں آئے تو واللہ عالم و رسولہ عالم، جیسے قرآن نے بتایا فردوہ الی اللہ والرسول، خدا رسول کے حوالے کرو، اس میں مت پڑھو۔ اگر بریلی کہتا ہے مسئلہ ایسے، دیوبندی وہ بھی عالم و جاہل تو نہیں ہے، جماعت اسلامی کہتے ہیں بڑے بڑے عالم ہیں، وہ جاہل تو نہیں ہے، شیعوں میں بڑے بڑے عالم ہیں، تم نے دیکھا واضح کلام حضرت محمد مصطفیٰ کی نہیں ہے، نہیں پڑھنا، عالموں کو گالی نہ شیعہ نہ سنی ہے، بلکہ کس کو گالی نہیں دینی ہے، اس مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں ہے، تم نے مسئلہ ڈھونڈنا جہاں اتفاق سب کا ایک ہے، یا نہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ نے کیا کہا واضح طور سے، بس باقی باتوں کو چھوڑ دینا، جب چھوڑ دے گا کبھی جھگڑا ہوگا ہی نہیں، وہ کرے گا بھی تب بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی محبت آپ سے، آقا جی آپ سے بہت خوش ہوں، تو آقا جی کو چیز بڑی تکلیف دیتی نا اتفاقی، اس سے کہا تم جنت میں کبھی نہیں جا سکتے، اور تم ایمان والے کبھی نہیں ہو سکتے، وَلَمْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، جب تک کہ تمہارا آپس میں پیار نہ ہو۔ کوئی مسجد پڑھ لو، یا رسول اللہ لکھا تب بھی پڑھ لو، نہیں لکھا تب بھی پڑھ لو، بھئی اختلاف کا مسئلہ ہے، واللہ عالم، ہم پڑھتے نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، بس ختم۔ اس سے نماز والسلام کا اذان کے بعد سے اثر نہیں کیا، تو کوئی بات نہیں، آقا کی اذان اتنی دیر کہہ دیا تو کفر نہیں کیا، رسول اللہ کا درود ہے، لیکن اس میں پڑھنا نہیں، واللہ عالم، نماز پڑھ کے چلے جاؤ۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، پھر تمہارے دل میں آپس بغض کینہ پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، تو آقا جی کو خوشی ہوگی، پھر جو نفرت کو بڑھائے آپس میں مسلمانوں کی، اسی بعض علماء کے پاس اور بعض بریلیوں دیوبندیوں سب کے پاس نہیں، برکت علم کی رحمت نہیں ہے، لوگوں میں نفرت پیدا آنے سے مسائل سکھانے، ایسے مسائل میں چپ کرانا چاہیے۔ آقا جی نے کہا کہ پہلی قوم ہلاک کثرت السؤال وقیل و قال، زیادہ سوال کرنا، بحث زیادہ کرنا نہیں کرنی چاہیے، یہ زیادہ بولتے ہیں، زیادہ بحث کرتے ہیں، مولوی لوگ عالموں میں مصیبت بناتے ہیں، اور بہت کم علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں بحث نہیں کرنی چاہیے، کہ بحث میں بات آ گئی ہے اس کو خدا رسول کے حوالے کرو، کہ تم کو قرآن میں حکم ہے فردوہ الی اللہ والرسول، خدا رسول کے حوالے کرو۔ آقا جی نے بیٹھ کے پہلی قوم کثرت سوال وکیل و قال، زیادہ سوال کرنے جیسے ہلاک ہوئے، سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھو آقا جی نے اس پہ رحم کیا کہ مسئلہ اس نے چوکا نہیں پتہ ہے تو خدا معاف کرے گا، اس کی سمجھ میں اس عالم کو کہا ایسے آیا، اس نے میرے سے ضد نہیں کی ہے، لا علمی ہے، اتنا علم نہیں ہے سمجھ سکا وہ، اور میرے دین کی خدمت وہ کرتے ہیں، تبلیغ والے تھوڑی خدمت کرتے ہیں،
اب بعضی چیزیں ان کے مسئلے میں نہیں آتی، مسئلے تبلیغوں کو بیان ہی مت کرو، تبلیغی جماعت کو ادھر کو کافر کہنا یہ ایسے ہے، ہندوستان کے جاسوس ہے، یہ حرام ہے۔ بہت مبارک جماعت ہے، بے نمازی کو نمازی بنانا، گھروں سے کھینچنا، پہاڑوں میں جانا، تمہارا باپ جائے گا اتنی دور؟ اتنے اچھے کام وہ کرتے ہیں۔ باقی یہ مسائل سمندر ہیں، ان کے علم میں نہیں آتے، تو اس مسائل کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نہیں لانے چاہیے کیونکہ سمجھ میں نہیں آتے، تو اس خواہ مخواہ مسائل لا کے آپ میں اختلاف پیدا کرنا، پھر محبت، بلکہ وہ کرے آپ چھوڑ دیں۔ آپ 100 سال کافر سے رہ سکتے ہیں، مسلمان بھی سب کے ساتھ محبت سے رہ سکتے ہیں، کہ اسلام کا اخلاق ہی ایسا جو آقا جی نے اپنی امت کو سکھایا ہے۔ کافر سے بھی آپ کی محبت کا تعلق رہ سکتا ہے کہ مسلمان واقعی اخلاق ہے۔ اللہ نے کہا ان کو بھی گالی مت دو جو بتوں کو پوچھتے ہیں۔ آقا جی کو مقوقس نے کافر بادشاہ ہو کر آپ کے خط کا احسان اسلام نہیں لایا، ہاں جی، آپ نے کہا تم کافر ہو، یہ ہو، فلان ہو، اپنی چیزیں لے جاؤ، اسلام کا تم کو ہم نے دعوت دی، تم نے قبول نہیں کیا۔ اس نے احترام کیا خط کا، کہا ہمیں ایسے رہنے دو، آقا جی راضی ہوگا۔ اس نے آپ کو بغلہ بھیجی، جاریہ چیز، آپ نے قبول کی نہیں کی؟ یہ منحوس مولوی کیا، تم اسلام کی غیرت کہاں ہے، تمہارے دین کی، بس ڈنڈے لے کے مروا دیا ان کو۔ ایسے باتیں کرنی چاہیے۔ آقا پاس 2 یہودی کھڑے ہوئے، آپ کہتے تم نجس و پلید، و قرآن میں انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، قرآن میں ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت اور خواری خدا نے مسلط کی ہے۔ تم وہ لوگ، آقا جی تھا قرآن میں، کہا ان یہودیوں کو ایسا نہیں، کہا ان کو ایسا، تم نجس سے قرآن نہیں کہا، نہیں کہا اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین، مسلمانوں کے بدترین دشمن یہ بت پوجنے والے یہودی ہیں، قرآن نے کہا۔ آقا نے یہ بات ان کو کہیں؟ دیکھا تو آقا کی بشاشت، آقا کی رحمت، ہاں جی، موجیں مار رہی ہے، اور دیکھتے دیکھتے حیران ہو گئے، ایسے دیکھ رہے تھے، پھر ان سے رہا نہیں گیا۔ کیا آپ اجازت دیں گے؟ یہودیوں نے کہا ہم آپ کا دست کرم چومتے چاہیں اور آپ کے مبارک پیر کو بوسا دیں، ہمارا جی چاہتا ہے۔ آخر کیا ہاتھ نہ لگا مشرک و پری، تو کہا، اور یہ جرت کیسی؟ دیکھا بشاشت، سکون، رحمت ٹپک رہی ہے، کہ رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ نے کہا اجازت ہے۔ ریاض الصالحین میں حدیث پڑھ لیں، انہوں نے کیا کہا، پھر جھکے پیروں کر کے چلے۔ آپ نے جاؤ پلی تو قریب نہ ہو، آپ کا نکالو ان کو، جلدی نکالو، دور کرو یہودیوں کے، تمہارے دشمن ہیں، ان پہ لانتے آئی ہیں قرآن، ان سے بندر خنزیر ان سے بنے ہیں، یہ نجس ہیں، یہ تمہارے بدترین دشمن، ایسے کہا۔ ان کو زیادہ غیرت ہے خدا رسول سے، یہ ایسے کام کرتے ہیں۔ دیکھو آقا یہودیوں کو ہاتھ چومے، پیر چومے، چپ کر کے چلے گئے، دیکھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ زندہ باد۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ اس کا جواب دیں۔ چلو میں آپ کو پھر کہتا ہوں، اندر سے باہر سے نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو پھر کہتا ہوں، آقا جی کہتے تھے آپس میں سلام کرو، محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں وہی نسخہ اچھا ہے جو آقا جی نے بتایا ہے، اس سے بڑا نسخہ نہیں ہے۔ تو میں پھر آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟